کہہ جائے گا تیرا مکان بنیا ہوئے مبارک قاری صاحب خیر مبارک تو میں اتنی بڑی زبان بول رہی نہیں تو نہ بولو میں محبت نہ مبارک دے دیتا ہمیں اسی کرسی تو بیٹھے ہیں نا وہ کرسیاں دے محتاج نہیں نے اور وہ ساتھ بیٹھ کے بیٹھے رہا تو سن رہے ہو زندہ حیات نہیں پیر پٹھان کوٹریشی والا پیر سیاسی سیاسی دا پیر تونسا شریف تونسی دا پیر خانہ پٹھان شریف پیر پٹھان پیر بڑے سخت ساری شریعت دے بڑے سخت جیڑا تو پیر جانا تو نماز نہیں پڑھتا تو مریدہ رہا لے کے ڈنڈے چھوٹ جائیں پیر تک نماز پڑھتا جیڑی ساری شریعت دے بڑے پابند سی تو فضل کلامی صاحب رحمت اللہ تعالی عارف ولایت میں ایک عارف کا درجہ ہوتا ہے عارف اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا میرے پاس علم نہیں وہ چلے گئے ایک نماز نہ گئے انہوں نے کہا فضل کلامی کے جا کر نماز پڑھے آتے اگلی نماز سے ملا انہوں نے کہا اگلی نماز نہ آئے ڈنڈے ٹھکر گئے تو جو آپ نے نماز پڑھائی پیر خود نماز پڑھا دینا کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ تو پیر عارف اٹھے بیٹھے نماز دے بیٹھے یہی سلام کیتا تیری پتہ کیا تو کمرے بیٹھے تو پیر پٹھان ڈر گئے پیر پٹھان خود ڈر گئے یہ تو سے شی والے دل پیر سیاسی دا فیض قریشی فیض سارا ہوئی چلتا انہوں نے فیض اچھ شریف دیا خود ڈر گئے کہ میں تو ڈنڈے مارن جا رہا ہوں کیا کہ نماز پڑھی ادھر بھی پیر کلامی سلام ادھر بھی ہو اللہ تو جو آپ کا مثال ہویا فرمایا 2000 بندہ دلی سے آ رہا ہے ولیوں کا گروہ آ رہا ہے ہزارہ نہیں لکھا لوگ کھڑے نے اگر 4 پائی پہ یہ نصیحت سی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھا جس کے اثر کی سب قضا نہ ہو تو پھر پیر میرے لشاہ صاحب ہم کو تشریف جائے پیر رحمت اللہ تعالی اگر 4 پائی پہ تو پیر میرے سے استقبال واسطے خود اپنے چلے گئے ایتھی جے نا میں کچھ کہہ گیا نہیں تانو مبارک ہوئے اتنا اچھی نہ بولے گا تیرے ماں جناب یہ دو داری جناب چنگی 15-20 کا دو دے دیئے مبارک جناب خیر مبارک ماں بڑی کمال سبحان اللہ ساری زندگی تیرے ماں تیرے قبر جاری وہ تو قبر دو دے دی اللہ تو بندے خیال کر میں خدا کا دے تمہیں بلا مبارکہ کوئی شک نہیں ہے تم ایسے مبارک دے مجھ سے پوچھا میں نے کتابیں پڑھی خدا کی قسم میں نے اہل علم کو سنا ہے میں نے بڑے بڑے اماموں کو پڑھا ہے میں نے اپنے امام ابو حنیفہ کو پڑھا ہے رحمہ کو میں امام شافعی کو پڑھا امام مالک کو پڑھا میں نے فروقی اعظم کی محبت کو پڑھا ہے اس خاندان کے ساتھ اس نے کتنی محبت وہ تو لکھوانے تک تھے بیٹا عبداللہ لکھوا کے لا پرچی میں وہ پرچی ساتھ لے کے کفن کے ساتھ لے کے جاؤں رب پوچھے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی تیری مقصد کروں جو ہے ہی مقصد ہوا جو جنت کا چراغ ہے کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر میں عبداللہ رضی لکھوا کے لا اے غلام کے بیٹے میرے پاس ایک ہی نیکی ہے جب آپ پوچھے گا تو میں کہ مولا اور تو کچھ عمر کے پاس پر تیری آل نے خود لکھ کے دیا ہے کہ تو ہمارے غلام کے آئے ہیں غلامی بھی نہیں دیا اللہ پیر میر شاہ صاحب آ رہے تو استقبال چلے گئے وہ تو 4 پائی پہ تو جنازہ ہے خود استقبال گئے پیر میر شاہ صاحب کے فرمانے لگے کیا ہو گیا حضرت صاحب شریعت کو سامنے رکھو اور آگے سے فضل کلامی صاحب کی فرما دے رہے فرمایا میں شریعت کو دیکھوں گا یہ نبی کی آل کے شہادت کی استقبال کو فرمایا شریعت کی بات معافی ہو سکتی ہے میں فضل کلامی نبی کا آل کا شہزادہ رہا ہوں اور میں لیتا رہوں یہ بھی ادبی کبھی معافی نہیں ہوتا میں اٹھ کر استقبال کر رہا ہوں کس کا نبی کی آل کے شہزادہ یہ آگے کچھ چند باتیں پھر کہ میں آگے نہ نکل جاؤں
ایک عجیب سا موضوع ہے، بس پھر اینڈ ہی کرتے ہیں وہاں. پہلا انعام کیا ہے؟ حج مبارک. فرمایا ان کو مبارک تو نے دی، تجھے مبارک دینے میں آیا، اور پھر ان کو تو نے کہا ہے کہ تمہارا حج قبول ہو، اور میں خوشخبری سنانے ہوں تیرا حج قبول ہو گیا، تیرا حج قبول ہو گیا. اینڈ بڑا خوبصورت ہے، اس میں 2-4 باتیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن وہ تھوڑی تشریح درکار ہے کہ پھر میری طبیعت ہے اس لیے میں پھر کھل جاتا ہوں اس معاملے میں. تو ٹائم بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ہم نے پھر تھوڑا کچھ اور بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ کتنی انعام بھی ہے؟ پہلا انعام ہے کہ تجھے مبارک ہو. نہیں اس طرح نہیں فرمایا لوگوں کو مبارک تو نے دی ہے، تجھے مبارک میں دے دی. اس میں ایک نکتہ بڑا کہ تجھے مبارک میں دینے آئے، تجھے مبارک ہو. تو لوگوں کو کہتا ہے تیرا حج قبول ہو، تیرا حج قبول ہو گیا. اور انعام اگلا ہے نا وہ بڑا توجہ طلب ہے، وہ توجہ طلب ہے. اور جس واقعے سے میری طالب علمی زمانے سے کفیت بدلی ہوئی ہے نا، تو میں سرکار کی آل سے محبت کرتا ہوں. پھر میرے آل کو بڑا بڑا ہے، میری کوشش ہوتی کہ میں نہ کوئی نئی صحیح حدیث نکالوں جس میں میرا آقا کی آل کی تعریف نکالوں. اور محرم کا مہینے میں نے مخصوص کیا ہر سال سرکار کی آل کے. اور آج سے چند سال قبل میں انہیں بیمہ پڑھاتا تھا، پڑھا کے آیا اپنی مسجد رش پڑھا تھا، مسجد بنی ہوئی تھی، اور میں اپنے پورے چوپن پر تھا، پورے میں چوپن پر تھا، نبی کی آل کی تعریف کر رہا تھا. خدا کی قسم میری اتنی کفیت بدل کی اس طرح میں نے کہہ دیا، میں نے کہا لوگوں آنکھ میرے پاس بھی نہیں ہے، بصارت ہے پر بصیرت کی آنکھ میرے پاس بھی نہیں ہے، ہاں تمہارے پاس ہو سکتی ہے. میں کہا مجھے لگ رہا کہ پردہ ہے، بالکل پردے کے پیچھے 5 تن کھڑے. اور میرا آقا فرما رہے ہیں سنو میرے علی، سن میری بیٹی، سنو میرے شہزادہ، میرا امتی تمہاری تعریف کر رہا ہے. وہ جمعہ دوبارہ وہ جمعہ ہی تھا، پتہ نہیں کیا کفیت تھی، یا وہ جمعے میں کفیت تھی. چند سال ہو گئے، یا کوئی علاقہ تھا، پتہ کون سا علاقہ تھا، وہاں میں پھر مارج البحرین پہ تعریف کی، دھندیں پڑ رہی تھی. اچانک میرا موضوع بھی اور تھا، سید تھا، اس نے کہا جی بس مارج البحرین، میں کہ شاہ سے بڑی دیر ہوئی ہے بیان کرتی ہوئے، مطالعہ نہیں کیا، کرے بات بیان کرنا ہے. وہاں آدھا پیٹ شیعوں کا تھا اور آدھا پیٹ سنی اور سارا پیٹ سیدوں کا. آدھے سید سنی اور آدھے درمیان میں بیٹھتا تھا، ساری اکٹھے تھے. مارج البحرین پہ 2.5-3 گھنٹے میں جاری میری تقریر جاری ہے، اور لو مرجان پتہ نہیں کیا کفیت تھی. دھند پڑ رہی ہے، سردی پڑ رہی ہے، دنیا بیٹھی ہے، میں بیان کرتا ہوں. ایک کفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، ہر وقت یہ بھی یاد رکھیں، ایک ماحول ہو، یہ رب کی عطا ہو. صبح انشاء اللہ واقعہ پیش کروں گا جس واقعہ طالب علمی زمانے میں میری کائے پلٹی، اور مجھے اتنی زیادہ بھی میں دین نہیں پڑھا تھا، 7ویں-8ویں کلاس میں پڑھتا تھا. بس ایک واقعہ پڑھا کہ سید زادی کا، وہ واقعہ کچھ اور ہے. بس اس دن سے پھر اللہ تعالیٰ میرے دل میں آقا کی آل کی محبت پیدا کی. اور میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں بڑی محبت ہے، لیکن کوشش کرنا ہو کہ محبت مل جائے، ان کا پیار مل جائے. اور آخری بات جو میرا آقا نے تحفہ دیا وہ یہ تھا، فرمایا کہ تجھے مبارک میں دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی. دوسرا پھر حج قبول ہو گیا ہے، تو آپ نے میری بیٹی کے ساتھ محبت کی. پھر وہ بھول گیا کہ کافی دیر ہو گئی تھی، پھر میرا آقا یاد کروایا کہ ہاں میں نے کیا. فرمایا تو میری شہزادی سے پیار کیا، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں. اور اگلی بات سن، تیری صورت میں رب نے، دل پہ ہاتھ رکھ لو نا، جملہ سننے والے، فرمایا تیری صورت میں تو نے فقط 500 درہم لیے میری بیٹی، صرف 500 درہم لیے تو میری بیٹی. کتنے؟ صرف 500. وہ ساری دنیا نہیں دے دی، پر جس حال میں، اس محبت میں، جس ذوق میں تو نے دی ہے نا، اس ذوق کا صلہ سنیں. تیری صورت میں رب نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے،
جس نے اس سال تیری طرف سے حج کیا ہے. وہ لوگ ویسے نہیں کہہ رہے تجھے, ان سب نے تمہیں حج وہاں کرتے دیکھا. نہیں ابھی ایڈ نہیں ہوا. نبی کی آل کی شہزادوں کی محبت معمولی کام نہیں ہے. صوفی آباد کے رہنے والوں, میں کہتا ہوں جب بھی آؤ, اگر اندر نہ جا سکو ادھر سے کرو. سید بادشاہ سلام, وہ تیرے ہاتھوں کو بھی رب اللہ ہوگا انشاءاللہ. ہوتا ہے جب کبھی کبھار جماعت بالکل تیار ہے, بھاگ رہے ہیں, بس بھی آپ کو مندر سے بھی جلدی چلے گئے, لیکن جاتی آتے کا بس اتنے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ صاحب کی بات ہے, بس اتنے سلام ہو جائے. کیا اگر ایک آدمی بڑی دور تک چلا گیا تو وہ تیرے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی طاقت دیکھنے کی ہے, تو کیا اللہ والوں کی دیکھنے طاقت نہیں. اور اگلی بات سنو, فرمایا رب نے تیری صورت میں ایک فرشتہ پیدا کیا. فرمایا یہ تو میری بیٹی سے پیار کیا نا, شہزادی سے, یہ اس کا سلائی, یہ تو بھی دنیا کے تو آخرت کا کیا ملے گا. فرمایا تیری صورت میں رب نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, اس نے اس سال تیری طرف سے حج کیا ہے, اور تو مر کے قبر میں چلا جائے گا. وہ فرشتہ قیامت تک ہر سال تیری اس طرف سے حج کرے گا. یہ نبی کی آل کے شہزادوں کی ہر سال, ہر سال. تو پھر میں آپ سے ایک تبادلہ خیال کروں. جماعیت نہیں آ رہی ہیں, نہیں آ رہی ہیں جماعیت آئی جانے سے مطلب انسانی تقاضا ہے, تھکاوٹ ہوئی جاتی ہے. پر آج دوسری بیٹھے ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا کہ چکرنی ہو گئی ماشاءاللہ, کہ نہیں اللہ تعالیٰ سلامت کے اندر خوش رکھے. میں ایک بات کر رہا تھا, تبادلہ خیال کرتے ہیں. اگر نبی کی آل کی شہزادی سے امتی پیار کرنا تو خدمت کرنا, حج کی محبت ہی ختم ہو, تو میرا تو خود تشریف لے. میں بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہتا ہوں. آج کل میں کافی بکوا نہیں کہہ سکا, لیکن میں کہتا ہوں دو چیزوں سے پیار کرتا ہوں. دو چیزوں سے, ایک نبی کی آل سے, ایک سیدھا بردہ شریف کے ساتھ. انشاءاللہ وہ رات دور نہیں ہے کہ تجھے نبی کا دیدار ہو جائے. انشاءاللہ تم دیدار کر کے مرو گے, دیدار ہوگا. کیونکہ تو سیدھا بردہ شریف علاقہ نے بڑا پسند کیا. ڈنڈی کا میرا کر خود تشریف لائے, ان کے گھر جمنی چادر کہ نہیں, پھر آقا کی آل کی محبت وہ بھی انشاءاللہ کمال ہے. کرو کر کے دیکھو کہ نہیں جی. اللہ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. وہ شیخ میں بڑی دیر ہو گئی ہے, کوشش کرتا ہوں اگر میرے زبان بھی آ جائے. عجب مصطفیٰ, عجب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, عجب مصطفیٰ شریعت کھڑی رہی, دروازے بطول پہ رسالت کھڑی رہی. جب میرے آقا کی بیٹی کا پیدائش ہوئی نا, میرے آقا کی بیٹی کی پیدائش ہوئی, تو میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ, بار تشریف لائے, غلاموں نے کہا آقا مسکرا رہے. فرمایا صحابہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے رکھا فاطمہ. اگلا جملہ بھی سن لو, فرمایا میری بیٹی بھی دوزخ سے بری ہے, جو میری بیٹی سے محبت کرے وہ بھی دوزخ سے بری. میرا آقا دن میں 2 مرتبہ اپنی بیٹی گھر تشریف آتے, اور اگر خود نہ آتے تو بیٹی چلی گئی. اتنا پیار, اتنا. تو صبح بھی میں کہتا ہوں آقا کی بیٹی کتنی پیاری. میرا آقا میرا اپنی وہ نبی پاک ساری بیویوں میں سے عائشہ کو بڑا پیار تھا رضی اللہ تعالیٰ, بڑا پیار تھا. تو بیٹی میں صحابہ کو بڑے چھوٹی تھی نا, پیار لیا. اولاد تو ساری پیاری ہوتی نا, کوئی بیٹی بیٹا پیار زیادہ لے لیتا, یہ چھوٹی تھی پیار لے لیتا. باپ جاتا تو الوداع بھی کرتی, جب تک نہ آتے کھڑی رہتی, جب نظر آتے بھاگ کر جاتی, اپنے باپ کے پاؤں کو چھوڑتی,
ہاتھوں کو بوسہ دیتی. پھر پوچھتی ابا جی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ چھوٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لیے وطن میں تھی نا تو میں اکیلی گھر میں ہوتی, میں کام کرتی تو میرے ساتھ نا کوئی باتیں کرتا, میں میرے ساتھ باتیں کون کرتا ہے؟ آخر کار میں یہ تو میرے پیٹ میں جو بچہ یہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی پیدائش سے پہلے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتی, میری بیٹی مجھے محسوس ہونے دیتی. میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پیٹ میں رہ کر میرے ساتھ باتیں کرتی تھی. صبح شام 2 مرتبہ, اگر خود نہ جاتے تو بیٹی آ جاتی, اور باپ جاتے تو پیشانی کا بوسہ دیتے, اور بیٹی آتی تو اپنے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس گھرانے کی ہمیں محبت عطا فرمائے, محبت کی خیرات ہمارے دامن میں آ جائے, ایک قطرہ بھی آگے تھا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کرے کام ہو جائے گا, لیکن ساتھ خوف بھی رکھنا ہے, ڈر بھی رکھنا ہے, کیونکہ میرا آقا کی بیٹی نے زندگی میں اپنے پہنچانے کی ایک ایک ادا کو ادا کیا, ایک ایک ادا کو ادا, ایک ایک ادا کو ادا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, میں کیا کر رہا تھا, ادب مصطفیٰ شریعت. ایسا نہیں, یہ شعر کی نا بہت بڑا واقعہ ہے اور قرآن کی آیات ہے, کیونکہ رب کا حکم ہے کہ جب میرا محبوب بلائے تم نماز میں بھی ہو تو میرے محبوب کی نماز توڑو, اور میرے محبوب کی نماز. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو سرکار نے فرمایا اس کو جواب, اس کو آواز دی, کیا دی, وہ نہ آیا, پھر آواز دی وہ نہ آیا, جو سلام پھر میرا کر آیا, فرمایا میں تمہیں آواز دی تھی, میں نے کہا تو میں نماز پڑھ رہے تھے, میرا کر وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی, فرمایا یہ نہیں پڑھا, آقا مجھے معاف فرما دیا. اس کے مد مقابل دوسری طرف آ جاؤ, ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, میرا کر اس کو بلایا, اس نے 1 یا 2 رکعتیں پڑھی تھی, میرا کر بلایا, وہ دوڑ کے آئے, میرا وہ فلاں کام کر رہا, مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے تقریباً کتنی دیر کام کر کے پھر اسی جگہ سے نماز شروع کر دی. اس نے پوچھا کیا کیا ہے, کہنے لگے میں پہلے بھی نماز میں تھا, نبی کے ذاتی کام میں بھی نماز ہی میں تھی. اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی, یا قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی, فرمایا میں نماز میں تھا, نماز میں ہے, نماز میں ہے. یاد رہے گا جی. اس کے پیچھے بہت بڑی گفتگو ہے, بہت بڑا موضوع ہے. اس لیے شہر میں بڑی ہے, شہر کی کہنا بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, شیخ الحدیث تھے, بڑی علمی شخصیت تھی. تو میرے سے ان کا پیار تھا, وہ کسی گفتگو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن مثال اللہ جنت نصیب کرے. تو میں نے 1-2 بیان کیے, ان کی میرے ساتھ بیانات میں مجھے نا بننے والے ہے نا اس مسجد میں بیٹھے تھے, ایک بیان کا کیا ہے بدل پینٹ سے, وہ شیخ نہیں ہوتے تھے, جن کی دکانیں تھی, تو ہم بیٹھے ملتے لگے آپ سے میرے قریب آؤ, انہیں مجھے اس وقت یہ شعر سنائے, مجھے یاد ہو, کہنے لگے یہ میرے شعر. تو پھر انہوں نے مجھے تشریح کی کہ ادب مصطفیٰ شریعت کھڑی رہی, دروازے بطول پہ رسالت کھڑی رہی, سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پہ حسین رضی اللہ عنہ, سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پہ حسین, بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی, بیٹھے رہے حسین عبادت. اصل بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے نبی نے سجدہ لمبا نہیں کیا, یہ یاد رکھیں, نبی نے سجدہ لمبا نہیں کیا, رب نے کروایا, یہ بھی یاد رکھیں. رب نے تو جس کے رب سیدھا لمبا کروائے, باقی اللہ آپ کو سلامت کیا اپنی محبت میں پیار میں وقت دیا ہے, بیٹھے رہے, ٹھیک ہے نہیں. تو میں حقیقت میں کوئی ایک حدیث بیان کر رہی تھی, وہ ایسے میں کوئی ایک حدیث کی بیان کر اس کو آساس کرتی ہوں, لیکن موضوع ایسا تھا
جو دو چار باتیں مزید اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا ہے کہ آستان عالیہ داتا ثانیہ کا ماشاءاللہ چلتا رہے رونقیں دوبارہ رہے، زندگی میں بھی سادگی تھی، آپ بھی سادگی